پہلے ہی مطلب جب یہ کیس کی نوبت آئی تھی جب ہی یعنی نوکری مطلب میرا گھر ٹوٹ چکا تھا, میرا والد بھی فوت ہو چکے تھے اسی ٹینشن میں. اچھا, نوکری کی وجہ سے آپ کا گھر بھی ٹوٹ گیا اور آپ کے والد بھی فوت ہو گئے. ہاں جی میں نے مستقلی کے لیے لیبر کورٹ میں اپنا کیس کیا تھا. انہوں نے مجھے اسٹیٹس کو کا حکم دیا تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ بندہ ڈیوٹی بھی کرے گا اور سیلری بھی لے گا. تو لیکن مجھے پہلے میری حاضری روکی گئی, پھر سیلری روکی گئی. میں نے پہلے بے روزگار تھا, اب میں بے گھر بھی ہو گیا ہوں. میں اپنے ہمسایوں کے برآمدے میں سوتا ہوں. ہمسایوں کے برآمدے میں آپ سو رہے ہیں آج کل؟ جی ود آؤٹ پرمیشن میں ہاسپٹل چلا گیا والدہ کے پاس, تو میں نے 1 یا 2 لیو کی, مجھے یاد نہیں, مجھے ناٹ ریممبر. بہت لمبا عرصہ اس بات کو ہو گیا ہے. ٹینشن کی وجہ سے سر, یہ نوکری چھوٹ جائے, انسان ٹینشن کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے وہ سوچوں میں رہتا ہے, ڈپریس ہو جاتا ہے بندہ. جی تو آپ کو اور بات بتاتا ہوں, پھر ان لوگوں نے سسپینڈ کر دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جہانگیر حیات, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ 2 احباب موجود ہیں جن کو ناحق ان کی نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے. ناظرین, کسی کا رزق چھیننا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا کرنا جو ہے وہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. میرے ساتھ یہ جو لوگ موجود ہیں یہ کافی عرصے سے یہاں سڑکوں کے اوپر جو ہے احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. ناظرین, طاقت کا جو نشہ ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ملازم ہوتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنے پورے کا پورا جو ہے کنبہ وہ چلانا ہوتا ہے. لیکن ناظرین, جو بڑی سیٹوں پہ احباب بیٹھے ہوتے ہیں, آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں, اس چیز کا جو اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نوکری سے نکال دینے کے بعد نہ صرف وہ بندہ متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کا پورا خاندان جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. ناظرین, کسی کا رزق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی مطلب ہر انسان کو رزق فراہم کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. لیکن نہ جانے کیوں ہمارے جو آفیسرز ہیں, جو ٹاپ کے جو سلاٹ کے جو لوگ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ ارباب اختیار بناتا ہے, وہ کیوں آخر اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ خدائی دعویٰ جو ہے, یہ خدائی جو دعویٰ ہے یہ ان کو نہیں جچتا. ان کو اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے محبت, پیار اور شفقت سے پیش آنا چاہیے, درگزر کرنی چاہیے. اگر کسی سے کوئی چھوٹا موٹا جو اگر غلطی ہو بھی جاتی تو اس سے درگزر کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, اکثر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے ان کی نوکریوں سے برخاست کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ ان کے پیچھے پورے کا پورا کنبہ ہے, اس کو پالنا ہے, اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. میرے ساتھ یہ احباب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں ان کے کیا معاملات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مسئلہ ہے آپ کو, کیوں نکالا آپ کو؟ یہ آپ نے ایم ڈی سوئی نادرن گیس علی جوید حمدانی کو برطرف کیا جائے, منجانب محمد انور خان, کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ علی جوید حمدانی جو ہے ان کو برطرف کر دیا جائے؟ جی میں نے مستقلی کے لیے لیبر کورٹ میں اپنا کیس کیا تھا. انہوں نے مجھے اسٹیٹس کو کا حکم دیا تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ بندہ ڈیوٹی بھی کرے گا اور سیلری بھی لے گا. تو لیکن مجھے پہلے میری حاضری روکی گئی, پھر سیلری روکی گئی. میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی, تو بعد میں میری گیٹ پہ انٹری بھی بند کر دی گئی. پھر میں نے ایک اور درخواست کنٹیمپٹ آف کورٹ کی دی, توہین عدالت. آپ نے ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواستیں دی ہیں؟ جی درخواستیں دی ہیں. اور ان کی پھر جو بھی ایم ڈی اس کے بعد آتے رہے ہیں, میں یہ جوید صاحب جب آئے ہیں پچھلے سال, میں نے ان کو بھی درخواست دی ہے کہ توہین عدالت کے مقدمہ چل رہا ہے NIRC میں, اب آپ نے اس کا جواب مطلب دینا ہے. ان کے علم میں بھی تھا کہ توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے ایم ڈی سوئی گیس کے خلاف, لیکن انہوں نے بھی کوئی مطلب انہوں نے بھی آپ کو بحال نہیں کیا؟ نہیں, انہوں نے بھی اسٹے آرڈر کے باوجود مجھے ڈیوٹی پہ نہ بحال. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں بحال کرتے جب کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ اس بندے کو بحال کیا جائے نوکری کے اوپر؟ ہاں جی, یہ مسلسل توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. نہ مجھے ڈیوٹی کی اجازت دے رہے ہیں, نہ مجھے سیلری دے رہے ہیں اسٹیٹس کو کے باوجود. نہ آپ کو ڈیوٹی دے رہے ہیں, نہ آپ کو سیلری دے رہے ہیں, اور نہ ہی ڈیوٹی آنے دے رہے ہیں. ہاں جی, نہ ڈیوٹی کی اجازت دے رہے ہیں, نہ سیلری دے رہے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو انہوں نے برخاست کیا ہوگا؟ یہ جنوری 2011 سے مجھے کام سے روکا ہوا ہے, اور 28 نومبر سے میری سیلری انہوں نے روکی ہوئی ہے 2010 سے. اچھا, اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اسٹے آرڈر کے تحت مجھے ڈیوٹی بھی کرنی دی جائے اور سیلری بھی دی جائے. سیلری بھی دی جائے اور سیلری بھی دی جائے اور ڈیوٹی بھی. ہاں جی, ڈیوٹی کی اجازت بھی دی جائے اور سیلری بھی دی جائے. آپ کا کہاں پہ کیس, آپ کہاں پہ اسٹیشنڈ ہیں, آپ کہاں پہ آپ کام کرتے رہے ہیں؟
میں گلبرگ آفس میں کام کرتا رہا ہوں. لاہور میں گلبرگ آفس میں کام کرتے رہے آپ؟ لاہور گرو مانگٹ روڈ پہ. جی گرو مانڈک روڈ. جی جی. تو آپ نے ان کے علاوہ کس کس کو درخواست دی ہے اپنا ایم ڈی کے علاوہ؟ نہیں کورٹ میں کیس چل رہے ہیں, مطلب پہلے لیبر کورٹ میں تھے, پھر ادھر آ گئے تھے NIRC میں. لیبر کورٹ نے کیا کیا ہے؟ لیبر کورٹ میں کیس چل رہا تھا, لیکن انہوں نے درخواستیں دی ہیں کہ بھی نہیں سن سکتے, وہ پنجاب کا ہے, وفاق کے کیس وہاں پہ نہیں چل سکتے. کتنے بچے ہیں آپ نے؟ نہیں میری شادی ہوئی تھی, میری مطلب اس نوکری کے مسئلے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی تھی. اچھا, نوکری جانے کی وجہ سے آپ کی شادی بھی ختم ہو گئی؟ ہاں جی. کتنے بچے تھے؟ بچہ کوئی نہیں, پہلے سال ہی شادی ختم ہو گئی. اچھا, پہلے سال آپ کی شادی ختم ہو گئی اس وجہ سے کہ آپ کی نوکری ختم ہو گئی. جی. جیسے ہی آپ کی نوکری ختم ہوئی تو آپ کی شادی جو بعد میں ٹوٹ گئی یا پہلے ٹوٹ گئی؟ بس پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی. نہیں, آپ کو جب انہوں نے نوکری سے برخاست کیا تو اس وجہ سے نوکری آپ کی گئی یا پہلے گئی چلی تھی؟ نہیں پہلے ہی, مطلب جب یہ کیس کی نوبت آئی تھی جب ہی یعنی نوکری, مطلب میرا گھر ٹوٹ چکا تھا, میرا والد بھی فوت ہو چکے تھے اسی ٹینشن میں. اچھا, نوکری کی وجہ سے آپ کا گھر بھی ٹوٹ گیا اور آپ کے والد بھی فوت ہو گئے. ہاں جی. کتنے بہن بھائی ہیں؟ 3 بہن بھائی ہیں. تو اب آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ اب میں جی پہلے بے روزگار تھا, اب میں بے گھر بھی ہو گیا ہوں. میں اپنے ہمساؤں کے برآمدے میں سوتا ہوں. ہمسایوں کے برآمدے میں آپ سو رہے ہیں آج کل؟ جی جی. والدین جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں؟ والدہ ہیں, والد فوت ہو گئے. والدہ کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں والدہ کے ساتھ نہیں, والدہ بھائی کے ساتھ رہتی ہیں. میں اکیلا یعنی پہلے بے روزگار تھا, اب میں بے گھر بھی ہو گیا. تو اب نہ آپ کے بھائی بن رہے ہیں نہ آپ کی والدہ بن رہی ہیں, اور آپ کو اب مجبوراً جو ہے وہ برآمدے میں کسی ہمسائے کے سونا پڑ رہا ہے. جی بالکل ایسے, کوئی نہیں ساتھ دے رہا اس مشکل میں. اس مصیبت میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا؟ نہیں. اب کتنا پڑھے ہوئے؟ میں جی انڈر میٹرک ہوں. انڈر میٹرک. ٹھیک ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری اس ٹائم ہے 42, 1 ستمبر کو ہو جائے گی 43. 43 ہو جائے گی. جی ناظرین, یہ آپ نے سنا, یہ ہمارے ساتھ, نام کیا آپ کا؟ محمد انور خان. جی, محمد انور خان جو ہے ان کی آپ نے سٹوری سنی کہ ان کے نوکری جانے کی وجہ سے ان کی شادی بھی ٹوٹ گئی, ان کے والد کی وفات بھی ہو گئی, اور آج ان کو 8, 10, 12 سال ہو چلے ہیں. ناظرین, ان کا کہنا کہ پہلے تو یہ صرف بے روزگار تھے, اب یہ بے گھر بھی ہو گئے ہیں. بہن بھائیوں اور تمام رشتہ داروں نے ان کا جو ہے ساتھ چھوڑ دیا ہے, اور ہمسایوں کے گھر میں ان کے برآمدے میں یہ رات گزارتے ہیں. ناظرین, مزید ہمارے ساتھ ایک اور احباب موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ان کا بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے, لیکن یہ اپنا ملازم تھے ہیسکو حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سہیل اقبال نام ہے میرا. سہیل اقبال. جی سر. کیا مسئلہ ہوا, کیوں آپ کو نوکری سے نکالا؟ سر مسئلہ یہ ہوا کہ مطلب میں 1996 کی بات ہے, 1996 کی. میری مائی مدر از سکھ, بیمار ہو گئیں, بیمار رہتی تھیں, اور ان کو کڈنی کا ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا مسئلہ تھا. ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کا مطلب کہ بے ہوش ہو گئیں, ان کو ایڈمٹ کر دیا ہاسپٹل حیدرآباد میں, سول ہاسپٹل میں. تو مجھے جب پتہ چلا, میں آن ڈیوٹی تھا, تو میں وداؤٹ پرمیشن, میں نے LS یا SDO مجھے نہیں ملا اس ٹائم پہ, میں چلا گیا ہاسپٹل اپنی والدہ کے پاس. سر میں نے 1 یا 2 چھٹی کی ہوگی, آئی ناٹ ریممبر. ہی ویری 24 ایئرس اولڈ. سر آئی ایم میٹروکلیٹ. سر آئی سے کہ مطلب کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں؟ جی ہاں, میں پڑھا انگلش میں تھوڑا بہت. میٹرک میں نے سائنس میں کی ہے 83 کی. 84 میں اپائنٹمنٹ ہوا ALM میں, مطلب کہ انٹر کنیکٹر سب ڈویژن GSO واپڈا حیدرآباد, اور میری ڈویژن کا نام تھا SSNT ڈویژن GSO واپڈا حیدرآباد سندھ. اور مطلب کہ میں وداؤٹ پرمیشن میں ہاسپٹل چلا گیا والدہ کے پاس. تو میں نے 1 یا 2 لیو کی, مجھے یاد نہیں, مجھے ناٹ ریممبر. بہت لمبا عرصہ اس بات کو ہو گیا ہے. اور مطلب کہ پھر جب میں ڈیوٹی سے واپس آیا تو میرا SDO بڑا روتھ لیس اور بیڈ کریکٹر کا مالک تھا. اس نے مجھ سے بہت بدتمیزی سے پیش آیا, اور مجھے مطلب کہ بہت بد اخلاقی کی. میں نے تو سر اس کو کچھ نہیں کہا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر جھوٹے لیٹر ایبسنٹ فرام ڈیوٹی کے, حالانکہ میں ڈیوٹی پر ہوتا تھا, ایبسنٹ فرام ڈیوٹی 7ویں مہینے سے یہ میرے لیٹر ہیں,
یہ میرے یہ مطلب کہ اپائنٹمنٹ لیٹر ہے یہ میرا، یہ کیمرہ دیکھ سکتا ہے، اپائنٹمنٹ لیٹر 1984 کا ہے۔ پھر یہ پھر انہوں نے 1/7/1996 کو ایبسینٹ کیا، حالانکہ میں ڈیوٹی کرتا تھا، یہ جھوٹے لیٹر ہے۔ پھر یہ مجھے سب ڈویژن میں ملتے تھے، میں جامشورو لائن اسٹاف میں تھا، ALM تھا، اور یہ 9ویں مہینے کا یہ سارے 5 مہینے کر کے بتائیں آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ کو سسپینڈ کر دیا؟ ہاں جی، میں شادی شدہ ہوں، لیکن اس ٹائم پہ میں ٹھیک بھی نہیں ہوں، مائی ہیلتھ از ناٹ کوائٹ ویل۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے سر 2 بچے ہیں، ایک بچی ایک بچہ ہے۔ میں نے لیٹ میرج کی ہے اور بچے بھی چھوٹے ہیں میرے، بچی میری 8 سال کی ہے، بچہ میرا 12 سال کا ہے۔ وہ رہتے ہیں فیصل آباد میں، کیونکہ سر میں خود بیمار ہوں، مجھے کڈنی کا مسئلہ، برینڈر کا مسئلہ ہے، مثانے کا، اور ہائی بلڈ پریشر کا، اور برین کا۔ ٹینشن کی وجہ سے سر، یہ نوکری چھوٹ جائے انسان ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ سوچوں میں رہتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے بندہ جی۔ تو آپ کو اور بات بتاتا ہوں، پھر ان لوگوں نے سسپینڈ کر دیا جو میں نے 1 یا 2 چھٹی کی۔ پھر میں نے ہر حکمران کو لکھا 96 کے بعد، ہر حکمران، صرف ایک واحد حکمران نے نوٹس لیا میرے اپنا اپلیکیشن کا، وہ تھے شاہد خاقان عباسی۔ 2018 کے الیکشن میں وہ بنے تھے، نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے ان کے نااہل ہونے کے بعد، پھر وہ میرے اے سی نے، موجودہ کرنٹ جو اے سی ہے، موجودہ جو اس ٹائم پہ ہے حیدرآباد میں، جنہوں نے مجھے سسپینڈ کیا، وہ تو پتہ نہیں ہیں بھی دنیا میں نہیں، اور ریٹائر بھی ہو گئے، 96 کی بات ہے۔ اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اس نے مجھ سے پوچھا، اسی سویڈن انجینئر نے، کہ سیل صاحب کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا سر یہ بات تھی ساری، جیسی آپ کو بتائی ہے نا کہ والدہ بیمار تھی، میں نے چھٹی کی، اس طرح مطلب کہ میرے ساتھ بیہیویئر کیا گیا، اس طرح مجھے سسپینڈ کیا گیا۔ تو آپ نے گفتگو سنی، یہ ویڈیو ہماری تھوڑی سی اس لیے لمبی ہوگی کہ یہ جو بزرگ ہیں ذہنی طور پہ انتہائی پریشان ہیں، اور میں نے ان کی بات اس لیے سنی کہ ان کی بات آج تک مجھے نہیں لگتا کسی نے سنی ہوگی۔ ناظرین، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی کا رزق چھین لیں۔ آخر کیوں ہمارے جو بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ناظرین، کسی جانور کا رزق بھی چھیننا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ دونوں جو کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی مثالیں ہیں کہ اس طرح سے بڑے لوگ چھوٹی سی بات پر جو ہے، بڑے آفیسر چھوٹی سی بات پر ان اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کو بے روزگار کر دیتے ہیں، اس کا رزق چھین لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک خدائی دعویٰ کرنے کے مترادف ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جو آپ کی اولاد کے اوپر آتا ہے، آپ کے سامنے اسی دنیا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح جو آفیسرز ہیں ہمارے، ان کو اس بات کے اوپر جو ہے سوچنا چاہیے، کسی بھی بندے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور اس کا جائز استعمال ہونا چاہیے۔ میرے پیچھے یہ کھڑے ہوئے جو بزرگ ہیں، انہوں نے تقریباً پورے پاکستان کی تمام بیوروکریسی، تمام سیاستدان جو ہیں اور اپنا آرمی چیف جو ہے اس سے بھی اپیل کی ہے، ان سے بھی اپیل کی ہے کہ ان دونوں احباب کا مسئلہ حل کیا جائے۔ ناظرین، یہ رزق کا مسئلہ ہے اور رزق کا مسئلہ جو ہے کسی کا بھی وہ حل ہونا چاہیے، یہ ایک بنیادی حق ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔